حضور کی سنت والے پتا چلا حضرت جی اہل سنت وہ ہے جو پاک سیدہ کا نام سن کے گردن جھکا لے، نظریں نیچی کر لے، جو حسنین کے ادب والے سجدے کرے، جو اہل بیت کی تعظیم والی نمازیں پڑھے، جو پاک سیدہ کے نام پہ گردن جھکا لے، وہ ہے اہل سنت۔ جو پاک سیدہ کو خطا پر کہے لعنتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ اور سنی کہتے ہی اسے ہے جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہو، ہونٹوں میں بھی اہل بیت کے ترانے ہو۔ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں۔ اور سنی تو ڈنکے بجاتے رہے اہل بیت کی عظمت کے۔ میں پچھلے سال کے اکثر ملتا رہتا ہوں، شیعہ مسلک کے بہت بڑے عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی، بڑا پیار ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے لاہور میں کیا ہے پروگرام، وہاں انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، کہتے علامہ صاحب ہم سے مراد نہیں، ہم شیعہ نے، ہم نے تو سارا کچھ لیا ہی سنی بزرگوں سے ہے، سارا کچھ ادھر ہے بھائیا۔ اگر آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے نا تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ میں دوسرے ممبر پہ جاتا ہوں شاہ جی، وہاں پیغام دیتا ہوں، اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، آپ بھی آ کے فقہ کو پڑھیں۔ جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، شیعت کو پڑھیں گے، دونوں پڑھنے والوں کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ مسئلہ نہ سنیت میں، خرابی نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ قاری جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو بڑے شوق سے دیواروں پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ نفرتیں ذبح کرو، قدورتیں ذبح کر دو، نفرت کی دیواریں گرا دو، ملیہ میٹ کر دو، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، یہی صحابہ کا پیغام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 201 میں نے پڑھی ہے۔ اکثر یہ جو آیا مبارکہ ہے، یہ دعا ہے نا، یہ اکثر ہم کسی کی تعزیت کے لیے جائیں تو پڑھتے ہیں، فاتحہ کے لیے جائیں تو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے، یا نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، مولا ہمیں عطا کر دنیا میں کیا حسنہ، ذرا جاگنا ہے آپ نے، کیا عطا کر حسنہ، آخرت میں حسنہ۔ اس کا مطلب ہے کوئی نماز پڑھے اللہ سے حسنہ مانگتا ہے، کوئی حج کرے اللہ سے حسنہ مانگتا ہے، کوئی جنازہ پڑھے اللہ سے حسنہ مانگتا ہے، کوئی تعزیت کے لیے جائے اللہ سے حسنہ مانگتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے جائے اللہ سے حسنہ مانگتا ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں جو حسن ہے وہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ مولا کون سا قرض؟ فرمایا قرض حسنہ۔ توجہ میرے طرف رکھنی ہے آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی کھلے چھوڑ کے، کوئی رفع دین کرے، کوئی آمین بالجہر کہے، کسی بھی فقہ کے طور پہ پوائنٹ آف ویو سے وہ نماز پڑھے اللہ سے حسنہ مانگتا ہے۔ تو یہ حسنہ کوئی خاص چیز ہے نا؟ بولو یار، میں حسنہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حسنہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں۔ نہ میری بات، نہ آپ کی بات، نہ کسی مولوی کی بات ہے آمینہ کے لال کی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا اعلان تو کرو، میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کیا کرتے تھے، اس لیے وہ بین ہو جاتے تھے۔ جیسے میں نہیں بین ہو جاتا 2 ماہ کے لیے لاہور میں بین، 1 ماہ کے لیے حافظ آباد میں بین، حضرت بلال بھی ہوتے تھے، اور وہ بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے۔ اگر وجہ لکنت ہوتی نا حضرت جی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، ہم لڑنے تھوڑے آئے ہیں۔ اگر وجہ لکنت ہوتی تو صرف یہ پابندی غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی، پتہ چلے گل وچ ہو رہے۔ وجہ لکنت نہیں تھی، وجہ ادھر بھی علی ولی اللہ ہی تھی۔ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی،
محمد رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دی یہی نہیں۔ اب حضرت بلال اعلان فرما رہے حضرات کل بعد از نماز عصر تاجدار کائنات ایک ضروری اعلان فرمانے والے ہیں، تمام حضرات وقت پر پہنچ جائیں۔ لو جی سارے صحابہ جمع ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، میرے آقا نے اعلان کیا، میں حسنہ کی ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں جو ہر بندہ مانگتا ہے، شیعہ بھی مانگتا ہے، سنی بھی مانگتا ہے، دیوبند بھی مانگتا ہے، اہل حدیث بھی مانگتا ہے، وہ حسنہ بتانے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گھر جا کے دیکھ لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں حسنہ مانگنے والوں، حج میں حسنہ مانگنے والوں، جنازوں میں حسنہ مانگنے والوں، فاتحہ میں حسنہ مانگنے والوں، ہر دعا میں حسنہ مانگنے والوں، حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ علی کے منکرو آؤ حدیث مصطفیٰ سناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں، حج میں، عمرے میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، دعا میں اللہ سے حسنہ طلب کرنے والوں آؤ میں بتاؤں، میرے بھائی علی کی محبت ہی حسنہ ہے، علی کی حب ہی حسنہ ہے۔ یہ حسنہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں ہو، یہ نیکی اگر تمہارے پاس ہو تو دنیا کا کوئی گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یارو ابھی بات شروع ہوئی ہے، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے آپ نے، نہ لڑائی کسی سے نہ جھگڑا، میری طرف آؤ ذرا۔ اس کا مطلب حضور فرما رہے ہیں علی کی حب سب سے بڑی حسنہ، سب سے بڑی نیکی۔ اگر یہ حسنہ کسی کے پاس ہو، حضور فرما رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ اوئے ہوئے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، حضور فرما رہے ہیں یہ جو حب علی والی نیکی ہے نا، یہ ایسا سکیڈ میزائل ہے کہ گناہوں کے جتنے مرضی میزائل آئیں یہ گناہ کے سارے میزائل زائل کر دیتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، کسی بندے نے جنتی دیکھنا ہو، کسی بندے نے آؤ اس مجلس میں آ کے دیکھ لو، یہ سارے جنتی بیٹھے ہوئے، آپ کے حضرت صاحب آپ نے فتویٰ دے دیا، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے نا جہنم، کہ نیکیاں زیادہ ہوں تو جہنم جائے گا، گناہوں کی وجہ سے۔ آؤ پھر میری طرف، میرے آقا فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ حضرات فرمان مصطفیٰ سنا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب، علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک ہی ہوگا کام، یا علی کی حب رکھ لے اوئے ہوئے، یا گناہ رکھ لے۔ حضور فرماتے اگر علی کی حب ہے نا، یہ حسنہ ہے نا، تو کوئی گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایک رخ ہے نا، حدیث پوری نہیں ہوئی، دوسرا رخ سنے۔ حضور فرماتے ہیں بغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں علی کی حب ایک ایسا حسنہ ہے، ایک ایسی نیکی ہے، علی کی حب ہو تو گناہ کچھ نہیں بگاڑتے۔ حضور فرماتے ہیں اگر علی کا بغض ہو، علی کا بغض ہو تو یہ ایسا گناہ ہے، یہ گناہ ہو تو کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی۔ نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو، نماز نیکی حسنہ ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے حسنات ہیں نا یار۔ حضور فرماتے ہیں اگر نماز ہے، نماز میں حب علی نہیں، ہائے ہائے، اور میں انبار لگا دوں حدیث مصطفیٰ کے، اگر تیری نماز میں حب علی نہیں نا تے ہمیں ٹکریاں نماز کوئی نہیں، اگر تیرے حج میں حب علی نہیں،
ایویں پینڈا ہی کیتا ہی حج کوئی نہیں اگر تیرے روزے میں حب علی نہیں ایویں پوکھی کٹی یا روزہ کوئی نہیں دنیا کی ہر نیکی تب بنتی ہے حسنات تب بنتی ہے جب ان میں سب سے بڑی نیکی حب علی شامل ہوتی ہے علی نکل جائے نا حسنات سے میں ایک جملہ دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں پلیٹ ہے بات سمجھانے کے لیے اللہ کی سنت ہے مثال سے بات سمجھانا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے پلیٹ اس میں گوڑ رکھا ہوا ہے کسی نے گوڑ کھانا ہے تو اس میں پکڑ کے کھائے گا چاول کھانے ہیں پلیٹ میں ڈال کے بریانی کھانی ہے پلیٹ میں ڈال کے اس کا مطلب کھانے والی چیز اندر کے چاول بریانی ہے کہ پلیٹ بولو تو پلیٹ کیا ہے برتن قبلہ فرما رہے برتن ظرف آپ نے پانی پینا ہو یا مشروب پینا ہو یا دودھ پینا ہو گلاس میں ڈال کے یا کسی بوٹل میں ڈال کے پینے والی چیز گلاس ہے کہ دودھ تو گلاس کیا ہے برتن ہے اللہ سلامت رکھے سالن لینا ہو ڈونگے سے لیتے ہیں بول میں ڈال کے لیتے ہیں کھانے والی چیز سالن ہے ڈونگا اور بول نہیں ٹھیک ہے ہاتھ جوڑ رہا ہوں انبار لگا دوں گا حدیث مصطفیٰ کے نماز روزہ حج زکوٰۃ قیام رکوع سجود تراویحاں یہ برتن ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ برتن ہے یا علی حضرت جی نماز روزہ حج زکوٰۃ قیام رکوع سجود یہ ہے برتن ان برتنوں میں محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے پلیٹ ہو چاول نہ ہو پلیٹ ہو بریانی نہ ہو ڈونگا ہو سالن نہ ہو گلاس ہو پانی نہ ہو نہ گلاس کسی کام کا نہ پلیٹ کسی کام کی نہ ڈونگا کسی کام کا نماز ہو علی کی حب نہ ہو روزہ ہو علی کا ادب نہ ہو حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو نہ نماز کام کی نہ روزہ کام کا نہ حج کام کے حضرت جی اگر ان عبادات سے حب علی نکل جائے تو یہ خالی برتن رہ جاتے ہیں خالی بھانڈے کسے کام دے نہیں ہوتے ہائے ہائے ان میں حب علی آئے گی تو یہ عبادات بنیں گی میں دلیل دیتا ہوں کوئی کہ آپ کا ذوق ہے میرا ذوق کیا ہم تو بات ہی کرتے ہیں آمنہ کے لال کی حدیث مصطفیٰ امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں اہل سنت کے سر کا تاج اہل سنت کے سر کا جھومر ہے اتنے بڑے محدث ہیں دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے ہمارا جو معاشرہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارے ہاں کوئی جمعے کو مر جائے ہم کہتے بندہ بہت نیک سی کہ نہ سونا دل لے آسو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اگر کوئی فجر کے وقت مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک سی کہ ڈا سونا وقت لے آسو ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ نیک سی رحمتوں کا مہینہ یار جہنم کے دروازے ہی بند ہے پکا جنتی اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے میں حدیث مصطفیٰ دینے لگا ہوں میرے آقا فرماتے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہاں جمعے کا دن کہاں فجر کا وقت کہاں ماہ رمضان اور کہاں مقام ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مصلی اتنی اعلیٰ جگہ میرے آقا فرماتے بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے صرف کھڑا ہی نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا روزے سے بھی ہے لو جی تینوں ہی باتیں آ گئی نماز بھی روزہ بھی اور عمرہ بھی توجہ ذرا میرے تو رکھے حضور فرماتے ادھر ہی مر گیا ہمیں پتا چلے نا محمد بشیر تے محمد نذیر حج کرنے گئے مقام ابراہیم پہ کھڑے تھے ادھر ہی مر گئے پیچھے ہمیں خبر پہنچے لو جی محمد بشیر تے محمد نذیر دی شان تے مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دے رہے وہ غلط کہہ رہا ہوں یار انہوں نے اتنی شان یار مقام ابراہیم پہ مرا ہے کیا شان ہے حضرات حدیث مصطفیٰ سنو میرے آقا فرماتے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَعِدَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا روزے سے بھی ہے ادھر ہی مر گیا لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بغض علی تھا
میری اہل بیت کے بغض میں مرا مقام ابراہیم پہ فرشتوں نے اٹھایا گمایا اور جہنم میں پھینک دیا۔ آپ سمجھدار ہیں نا؟ اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی، نماز بھی تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، ایک ہی چیز نہیں تھی نا، حب علی نہیں تھی نا، بغض علی تھا۔ نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج اور عمرہ کام آیا، گیا جہنم۔ بولو اس کا مطلب یہ ہوا علی کی حب نہیں، عبادات ہیں، عبادات نفع مند نہیں ہو سکی، جو حضور حدیث میں فرما رہے حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ، علی کی حب ایک ایسی نیکی ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا، وبغضہ سیئۃ، اور اس کا بغض ایک ایسا گناہ ہے لا تنفع معها حسنۃ، اس کے ہوتے کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی۔ یہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس عمل بڑے ہیں، حب علی نہیں، جہنم گیا۔ اب دوسرا بندہ دے رہے ہیں میرے آقا، اہل سنت کی 150 کتابیں، میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا مر گیا، طبعی موت مر گیا، روٹین میں مر گیا، بیماری سے مر گیا، بخار میں مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، مقام ابراہیم پہ نہیں مرا، کسی مسجد میں نہیں مرا، امام بارگاہ میں نہیں مرا، اپنے گھر میں مرا ہے روٹین میں، لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بھی حب علی، ہونٹوں پہ بھی علی کے ترانے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، میرے آقا فرماتے ہیں جو علی کی حب میں مر گیا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا، ادھر مرا، فرشتوں نے شہیدوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ شہید مرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی حب کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں بنتی۔ بولو، یعنی علی کی حب ہو تو گناہ نہیں رہتے، علی کا بغض ہو تو نیکیاں نہیں رہتی۔ دو چیزیں نا، حب اور بغض۔ اب یہ حب اور بغض سمجھا کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں۔ حب اور بغض سمجھا کے ایک ایک۔ حب کے 56 معنی ہیں، اس کا سب سے بڑا جو معنی ہے نا حب کا، وہ ہے بیج اور دانہ۔ قرآن مجید میں یہ دانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ حب کو یعنی دانے کو چیرنے اور پھاڑنے والا ہے، محبت کو نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ آیا ہے والذی فالق الحبۃ، قسم ہے اس کی جس نے دانے کو چیرا، یعنی حب کا معنی سب سے بڑا دانہ، سیڈ، بیج، اوریجن، مبدأ، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، اسے کہتے ہیں حب۔ ادھر کوئی کسان بیٹھا ہے، کسان کوئی ایک ہی بتاؤ جس کی زمین ہو، چاہے 1 ایکڑ چاہے 2 ایکڑ، کوئی ایک تو بتائے یار، قبلہ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ایسا کرے صبح فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کھیت چلے جائیں، سارا دن ٹریکٹر چلاتے رہیں، جڑی بوٹیاں تلف کریں، مٹی کو نم کریں، زرخیز کریں، باڑ لگائیں، کیاریاں بنائیں، کھاد ڈالیں، پانی دیں، سارا دن لگے رہیں، ساری زندگی لگے رہیں، اس میں حب دانہ نہ ڈالیں، کچھ اگے گا؟ بولو یارو، باڑ بھی لگائی، کیاریاں بھی بنائی، پانی بھی دیا، کھاد بھی ڈالی، کچھ بھی نہیں اگ رہا۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب اگے گا کیا؟ وہ جس سے فصل نے اگنا تھا، جس سے پودے نے اگنا تھا، جو پودے کی اوریجن تھا، مبدأ، بگننگ، جب وہ حب، وہ دانہ ہی نہیں ڈالا تو اگے گا کیا؟ اے بندے، تیرے من کی بنجر کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا، بے شک نمازوں کے ذریعے اس کھیتی کو پانی دیتا جا، حج کے ذریعے اس کھیتی کی مٹی کو نم کرتا جا، صدقہ خیرات کے ذریعے باڑ لگاتا جا، تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا بیج نہیں ڈال دیتا۔ ادھر علی کی حب آئے گی تو ایمان آئے گا۔ حب کا اگر اونٹ جم کے بیٹھ جائے نا، جم کے،
آپ بڑی کوشش کریں اس کو لاٹھیاں ماریں چابک ماریں زور لگائیں کہ اونٹ اٹھ جائے وہ اٹھے ہی نہ جم کے بیٹھ جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں احب البعیر اونٹ کا جم کر بیٹھ جانا اے بندے اگر چاہتا ہے نا تو مومن بن جائے تو علی کی حب میں ایسے جم جا دنیا زور لگائے مفتی فتووں کے زور لگائے اوئے ہوئے علماء زور لگائیں دنیا زور لگائے سیاستدان تیرے مخالف ہو جائیں تیرے گھر والے تیرے مخالف ہو جائیں دنیا تیرے مخالف ہو جائے جملہ کہتا ہوں ساری دنیا مل کر بھی تیرے دل سے حب علی نکالنا چاہے نا تو ایسا جمع ہو ساری دنیا بھی مل کر حب علی نہ نکال سکے تو پھر تو مومن بنے گا جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں گھر میں چائے بناتی ہیں تو برتن میں پانی رکھتی ہیں پھر نیچے آنچ دیتی ہیں آگ کی تھوڑی دیر بعد وہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے کھولنا شروع ہوتا ہے اس میں بلبلے بنتے کہ نہیں اس کو عربی میں حب الماء کہتے ہیں یعنی معنی حب کا سمجھا رہا ہوں اے بندے تیرے دل میں علی کی ایسی تڑپ ہو ایسا عشق ہو علی کے فضائل سے تیرا سینہ ٹھنڈا ہو اور علی کے مصائب سے تیری آنکھیں برسیں جب تک تو علی کی حب میں مچلتا نہیں شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی جب تک علی کی حب میں تیری کیفیت یہ نہیں ہوتی تیری حالت یہ نہیں ہوتی تب تک تو مومن نہیں ہو سکتا اور بغض یہ تھا حب علی اور بغض علی سمجھانے لگا ہوں بغض بیماری ہے دل کی بیماری دل کی ہے لیکن چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اوئے ہوئے یارو بیماری اندر کی ہے باہر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا بیماری ہے اندر کی کوئی مائی کا لال آج تک اسے چھپا نہیں سکا ہے اندر کی ہے ظاہر چہرے سے ہوتی ہے مثلا میں سادہ کرتا ہوں آپ سارے بزرگ اہل سنتوں شیعوں میرے سر کا تاج ہیں آپ میں کوئی نہیں ایسا ہاتھ جوڑ رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ابھی تک میں آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل دے رہا ہوں نا کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی جو حسن ہے وہ حب علی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ بغض علی ہے یہی بتا رہا ہوں نا کوئی میرا بھائی پیچھے بیٹھا ساتھ والے کو کونی مار کے کہے او محمد بشیر وہ علامہ صاحب نے حضرت علی نو بہت ہی نہیں بتا دیتا اوئے ہوئے لوگوں اگر علی کے فضائل سن کے علی کے خصائص سن کے علی کے مناقب سن کے علی کی عظمت سن کے علی کی رفعت سن کے علیہم السلام اگر آپ کے چہرے پہ رونق نہیں آتی خوشی نہیں آتی مسرت نہیں آتی اللہ کی عزت کی قسم اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں اوے بچ جا علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے نہ روزہ چھوڑتا ہے نہ حج چھوڑتا ہے نہ عمرے چھوڑتا ہے نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے بغض علی کا مریض اور پیشنٹ ایک ایسا مریض ہے لاہوروں بھی آرام نہیں ہوگا علی کی حب دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور علی کا بغض سب سے بڑا گناہ ہے زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی واہ حاجیو علی سے بغض بھی ہے اور کوئی ہے پڑھنے والا بعد میں علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا وڈیاں پان دی لوڑ کی ہے اور سدھا
راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نا یار تراویاں دا. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نا یار تراویاں دا. دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اس خرابیاں دا تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے. وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ اے ملک سارے دے سارے میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. یہ میری اپنی ربائی ہے. ایک ایک مصرے میں ایک ایک حدیث ہے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. اس کا مطلب ہے حب علی ایمان ہے بغض علی نفاق ہے. دو طرح کے لوگ آئے اہل بیت اطہار کے سامنے. دو طرح کے دشمن آئے اہل بیت سے لڑائی کرنے کے لیے. دو طرح کے. ایک طبقہ تھا بغیر کلمہ کے یعنی کلمہ پڑھے بغیر آئے لڑنے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ کافر. جو بغیر کلمہ کے آئے نا انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے. اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے سورج بادلوں میں چھپ جائے جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں. ملک الموت جن کے دروازے پہ کھڑا رہے جبریل امین دہلیز زہرا پہ سر جھکا کے کھڑا رہے. اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے دمشق کے بازاروں میں پاک سیدہ کی بیٹیوں کو گمایا جا رہا ہے. کہاں بازار کا ماحول کہاں پاک سیدہ کی بیٹیاں. دمشق کا بازار ہے
شام کا بازار ہے، یکا یک بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی۔ پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد یہ لوگ کدھر چلے گئے؟ کوئی میری سکینہ کو چابک مارنے والا نہیں، کوئی جھڑکیاں دینے والا نہیں، یہ لوگ کدھر چلے گئے؟ خاموشی کیوں ہو، سناٹا کیوں چھا گیا؟ میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں۔ پاک سیدہ فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کو شہید کر کے، نماز کی اصل کو شہید کر کے، نماز کی روح کو شہید کر کے، نماز کی قبولیت کو شہید کر کے، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا کے، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ کس کی نماز پڑھنے گئے؟